تو میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو مرنے سے پہلے پہلے۔ جتنے گناہوں میں ہم ہیں یہ بڑے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی رحمت کے سامنے۔ ترمذی کی ایک روایت میں سناؤں، کفل ایک نوجوان ہے بنی اسرائیل کا، بہت مالدار ہے، شیخ یوسف کے بچوں کی طرح، اللہ نے بہت رزق دیا ہے، دولت ہے، لیکن غلط جگہ لگ رہی۔ ہر رات اس کی غفلت، ہر رات اس کی غفلت۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار کے بدلے لے کر آیا۔ 60 دینار ہمارا پاکستان کا 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ ایک رات کے لیے 6 لاکھ خرچ کر کے ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ جب کمرے میں اس کے ساتھ تنہا ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے، تو اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا میں پیشہ ور عورت نہیں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں بھوک کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوں۔ تو وہ رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں بہت گندا انسان ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے اللہ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکی گھر گئی، ویسے اسی کو ہوا، وہ لڑکی گھر گئی، پیچھے کفل کا انتقال ہو گیا، اسے نہیں پتا میری آخری رات، وہ مر گیا۔ اب اگلے دن یہ خطرہ تھا لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، لوگ اس کو غسل کفن نہیں دیں گے، تو اللہ تعالیٰ پہ صدقے جاؤں، اس نے نظام بدل دیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے اس کے گھر کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اٹھو جنازہ پڑھو، اٹھو غسل دو، اللہ معاف کر چکا ہے۔ تو میرے آپ کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں اس کی رحمت کے سامنے، ہم توبہ کرنے والے بنے، معاف کرنے میں بہت زبردست ہے۔ اس کا خود فرمان ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر کے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اور یہ کیا عجب بات ہے، کسی کو منانے جاؤ تو وہ تمہارا استقبال کرے، یا تمہیں کتنی سنائے گا، پھر تم معافی مانگو گے، وہ پھر سنائے گا، پھر معافی مانگو گے، پھر سنائے گا، پھر کہیں جا کے معاف کرے گا۔ تمہارا رب کہتا ہے جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناراض کو منانے جا رہا ہوں، وہ آگے استقبال کے لیے کھڑا ہے، یہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ اور سنو کہ جب تم توبہ پہ پکے ہو جاتے ہو تو پھر میں کہتا ہوں جتنے زندگی میں گناہ کیے تھے معاف تو پہلے کر دیے تھے، اب ہر گناہ کے بدلے میں نیکیاں لکھ دو، ایڈی لوٹی کی چھپاونی ہے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو میرے بھائیو ہم سب توبہ کریں، اللہ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس کے تو بارش کے قطروں کی طرح احسانات ہیں ہمارے اوپر، اور معاف کرنے میں کتنی جلدی کرتا ہے۔ بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام نے بندوں کو لے کر نماز پڑھی، یا اللہ بارش دے، اللہ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے دعا مانگی بارش کی، تو نے دھوپ تیز کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ہے پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع سے نکل نہیں جاتا میں معاف نہیں کروں گا اور میں بارش نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا شخص ہے تو نکل جاؤ۔ اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، تو کہنے لگا یا اللہ اب اگر میں باہر نکلوں تو ذلیل ہو جاؤں اور کھڑا رہوں تو بارش نہیں ہوتی، مہربانی کر میرے پردے رکھ۔ آج تھی لوگ آیا آج بھی کاجل ہے، اگے بھی کجی آئی آج بھی کاجل ہے۔ تو اب یہ جو اس نے توبہ کیا نا، میری بات پہ غور کرو، یہ توبہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے، مطلب میں 2 نمبر جی توبہ ہے، 2 نمبر جی توبہ ہے کہ یا اللہ میرے کا کھرا کھلا مینو کج مینو بیزتیاں نہ کر۔ یہ 2 نمبری توبہ پر بھی اللہ نے کیا کیا، ایک دم گھٹا چھائی اور بادل برسا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ بارش کیسے ہوگی، بندہ تو ایک بھی نہیں نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل کر دی ہے۔ 40 سال کی دشمنی اتنی جلدی دوستی میں بدل سکتی؟ سگے بھائیوں میں تو تکرار ہو جائے تو سال ہا سال سلام نہیں کرتا، تمہیں نو آیا کیا ہے بس اصا لکھا چھیک چھڑیا ہے۔ تو میرا اللہ 40 سال کی نافرمانی کو ایک بول پر
اللهم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی. 3 سیکنڈ میں نے یہ جملہ بول دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ 40 سال کی نافرمانی کو 4 سیکنڈ کے بول پر یوں مٹایا کہ کہا، کیا کہا کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، گالی مک گئی. اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ اتنی جلدی کوئی صلح کرتا ہے؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی. تو موسیٰ کہنے لگے یا اللہ کون ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سارے جہان سے کہتا ہوں چغلی نہ کھاؤ، تو میں اس کی چغلی کھاؤں؟ اور جب وہ میرا نافرمان تھا تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو میرا یار بن گیا ہے، اب میں کیسے بتاؤں؟ یہ تو پردہ ہی میں نے رکھنا ہے، کج کے رکھنا ہی میری شان ہے. تو بندے جڑے اولے لائی ودے ہوندے، دوربیناں لائی ودے ہوندے، فلانا کی کیتی جاندا، فلانا کی کیتی جاندا، مگر لگے ودے ہوندے جویں ساری جنت لبنی اسے پاسوں ہے. او بھائی دھن رے دھنی اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن. تو میرے بھائیو نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، نکلنا بھی ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں توبہ کرو، میرے رب کے دربار میں جھکو. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اللہ کے بغیر کوئی اس وقت کام آنے والا نہیں، اور اللہ کا نظام توبہ کے ساتھ حرکت میں آتا ہے. توبہ پر اللہ کا رجوع نصیب ہوتا، اور تبلیغ میں نکلو، اللہ کی راہوں میں تبلیغ میں جاؤ. یہ اس وقت نجات کا راستہ ہے، اور اللہ کے غصے کو رحمت میں بدلنے کا سبب ہے. یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ پوری امت پر فریضہ ہے کہ دین پر چلو اور دین کو پھیلاؤ. اپنی جان مال کے ساتھ پھرو اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. اس امت کو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے، اللہ کا پیغام پہنچانے کا فریضہ ملا ہے. ہماری حاجت ہے، میری حاجت ہے. بھائیو جاؤ پھرو، لوگوں کے دروازوں پر دستک دو، ان کی منت کرو. بڑے ہیرے چھپے ہوئے ہیں، تمہیں دیکھنے میں نظر آئے گا. ایک آدمی ہر نافرمانی میں مبتلا ہے، اس پر محنت کرو، وہ تمہیں ایسا چمک کے دکھائے گا کہ ہیرے کی ماند بھی اس کے سامنے، ہیرے کی چمک بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے گی. کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. پتہ نہیں کون سی ادا میرے مالک کو پسند آ جائے. اپنے عیب دیکھو، اوروں کی خوبیاں دیکھو، کبائر سے توبہ کرو، اللہ کے دربار میں جھکو. یہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں، سب تبلیغ میں جاؤ. اس وقت امت کا یہ واحد علاج بتا رہا ہوں، واحد علاج کہ جو آدمی دین پہ آنا نہیں چاہتا اس کے لیے کیا کیا جانا. مسجد میں بھی نہیں آتا، مدرسے بھی نہیں جاتا، وہ کسی خانقاہ میں بھی نہیں جاتا. اب اس کا کیا کیا جائے؟ میرا باپ تھا تو ذمہ دار، لیکن دینی تھا. وہ مجھے کتابیں لا کے دیتا، اہل اللہ کی بیٹا پڑھ. مینو کی پتا دین کی تو ولی کی. میں 11 سال دی میرے لاہور گل چھڑیا، میرا بھی قصور کوئی نہیں، وہ بھی نالی قصور آئی کہ میں نے کوئی دین دی سمجھ تو ہوندی تو میں نے اپنے کو دور کر دے. 11 سال کا بچہ پیسہ جیب میں ہو اور سر پہ ماں باپ نہ ہو تو وہ کداڑے نہ چاہے تو اور کی کرے. تو مجھے تو دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں. اب میرا باپ مجھے دیکھتا ہے کہ میں ٹریک سے ہٹتا جا رہا ہوں تو کہتا بیٹا یہ کتاب پڑھا. میں اسے کتاب اٹھا لیتا اور اس کے اندر ناول رکھ لیتا. اب میں نے وکھا کے ہی پڑھی جانا تو بچ ناول ہوں اس کا چلو شکر ہے پتر کچھ تو پڑھ جاتا ہو، ناول پڑھی جانا. بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے تبلیغ کے سوا اس وقت کوئی کام نہیں ہے. جاؤ لوگوں کے پیچھے پھرو، تمہارا فریضہ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی اللہ سے صلح کرو. صلح کو پکا کرنے کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرو. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ توبہ کی نیت کرتے ہو تو سب کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. میں انگلینڈ کے سفر سے آ رہا ہوں، ٹوٹنگ میں بیان کیا تو میں ایسے ہی آخر میں توبہ کرواتا. ایک پاکستانی نوجوان اتنا رویا کہ اس کی ڈھاما لگ گئی. تو میرے سامنے نہیں، دوسرے سے، میں تو نکل گیا بیان کر کے. تو ساتھی نے پوچھا تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ کہ میرے 18 شراب خانے ہیں اور میری ساری زندگی حرام میں گزر گئی. میری آج توبہ ہے، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، میری آج توبہ ہے. اور شراب سے کتنی کمائی ہوتی ہے برطانیہ میں، جو جائے گا اسے پتہ چلے. وہ جس کے 18 شراب خانے چل رہے ہوں اور وہ ایک بیان پر اسے ختم کر رہا ہو
اس کے اندر کتنا ایمان تھا، اس کو کوئی پہنچا ہی نہ، کسی نے اس کو جا کے منت ہی نہ کی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں توبہ کرو، پتہ نہیں کون کس درد سے تمہارے منہ سے نکلا ہوا جملہ میری تمہاری زندگی کا دھارے بدل دے۔ آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ایئر ہوسٹس بن کے 300 مسافروں کی 8 گھنٹے خدمت کرے، ہر ہوسناک نظر اس کا طواف کرے، کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے، کوئی کسی نظر سے دیکھے، کبھی کسی سے ٹکرائے، کبھی کسی سے ٹکرائے۔ یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے۔ ہمارا آسٹریلیا سے سفر ہو رہا تھا، سنگاپور 8 گھنٹے کی مسلسل فلائٹ تھی۔ بڑا جمبو جہاز، اور وہ لڑکیاں ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی۔ ایک مجھے وہاں خیال آیا، دوسری دفعہ ہمارا سفر نیو یارک سے تھا، نیو یارک سے ہم چلے اور قاہرہ ہم اترے۔ قاہرہ 11 گھنٹے کا مسلسل جہاز کا سفر، مسلسل 11 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے لڑکیاں بھاگ رہی، وہ لڑکے ایئر ہوسٹس بھاگ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ 300-350 کا مسافر جہاز ہے۔ ہر نظر ان کو طواف بھی کرتی ہے، بلاتی بھی ہے، پکارتی بھی ہے۔ اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر اپنے خامند کی خدمت کرتی ہے، اپنے بچوں کو پالتی ہے، اور اس کا خامند اس کو باہر سے کما کے لا کے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اس کا نام غلامی رکھا، اس کا نام آزادی رکھا۔ ہوٹل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے، یہ آزادی ہے۔ اور وہ کاؤنٹر پہ جنرل سٹور پر 8 گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکن سے چور ہو جاتی ہے، پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے۔ وہ گھر میں اس کا خامند کوئی نہیں بیٹھا، وہ بوائے فرینڈ ہے، وہ آج اس کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ ایک ڈرامہ رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ، میری ان سے اچھی دوستی تھی۔ تو جب ایک دفعہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، جنید جمشید نے ان دنوں تازہ تازہ گانا چھوڑا تھا، توبہ کی تھی، تو وہ ابرار مجھے ملنے کے لیے، ابرار یہ جو آج کل گانے گاتے وہ مجھے ملنے کے لیے آئے۔ تو ہم ایک گھر میں تھے، تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں، کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے، ایک جماعت آئی تبلیغ والوں کی، انہوں نے آ کے مغرب کی اذان دی، نماز شروع کر دی۔ 15-16 لڑکیاں وہاں کھڑی تھیں۔ ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکیاں آگے بڑھیں، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو جب وہ پہنچے ہم وہاں، تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلش جانتے ہیں؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا ہم نے عبادت کی ہے۔ اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں۔ انہوں نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، 5 دفعہ۔ مجھے نہیں پتا ان بچیوں میں کتنی ہیں جو 5 دفعہ نماز پڑھتی ہیں، شاید کم ہی ہوں گی۔ اللہ کرے تم سب کو یہ دولت نصیب ہو جائے۔ یاد رکھنا، سجدوں میں سر رکھے بغیر نہ کبھی کسی نے اللہ کو پایا نہ پا سکتا ہے، اور سجدوں میں آنسو بہائے بغیر نہ کبھی کسی نے دل کی دولت کو سمیٹا ہے نہ کوئی سمیٹ سکتا ہے۔ یہ دل کا چین و سکون میرے اللہ کی قسم پیشانی کو زمین پر رگڑنے میں ہے، اور اس پیشانی پر آنسو بہانے میں ہے۔ باتوں سے بات نکل آتی ہے۔ جنید جمشید 1997 میں سب سے پہلے مجھے ملا، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، جس زندگی کا خواب دیکھتا ہے، وہ زندگی مجھے حاصل ہے۔ میرے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، چاروں طرف میری زندگی رقص کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، خلا ہے۔ میں اس کے الفاظ بڑے خوبصورت، کہنے لگا میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کہنا کہ یہ کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ میری تو ہر خواہش مجھے حاصل ہے۔ اور بالکل یہی بات چند لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ مجھے سعید انور نے کہی جب وہ 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ نکلا پہلی دفعہ۔ مجھ سے کہنے لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت، دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، صرف 22 سال میں مجھے سب کچھ مل گیا، عزت بھی، دولت بھی، شہرت بھی، لیکن دل اسی طرح پریشان۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق
دل کی وہی تنہائی تو رونق بھی ہے، بہار بھی ہے، پھر دل کیوں اداس ہے، پھر دل کیوں پریشان و غمگین ہے؟ کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے۔ مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے۔ مجھے اگر عزت، دولت، شہرت میرا مقصد ہے، مجھے مل چکا ہے، پھر مجھے چین کیوں نہیں، پھر مجھے سکون کیوں نہیں؟ تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا۔ بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا۔ جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل چل تھک گئے، جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آ گئے۔ واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، شام ہو چکی ہے، اندھیرے چھا چکے ہیں، اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے۔ شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور تم 22 سال کی، تم جلدی 30 برس کی عمر میں ہی تمہیں ہوش آ گیا کہ نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے۔ اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا، لمبی خیر بات ہو جائے گی، آخری بات بتاتا ہوں۔ تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ۔ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، اس کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور روتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا۔ تو ہمیں ایک زندگی کا میرے عزیزوں مقصد ملا ہے، اللہ ہماری منزل ہے، ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں، ہم آزاد نہیں زندگی گزارنا، یہ کامیاب زندگی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی صف میں کھڑا کر دو، تو پھر کوئی حال نہ ہوگا۔ ہائے اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ اور کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچا لو، ہائے ہمیں بچا لو۔ تو اس وقت اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میرے بندے یہ چند آنسو دنیا میں بہا لیتا، جو آج تو کر رہا ہے دہائیاں دے رہا ہے، یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا۔ تجھے بتانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے، لیکن تو مذاق اڑاتا رہا، تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا۔ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں، جنہوں نے مجھے راضی کیا کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا۔ یہ کامیابی اس کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا، وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر لگا دے گا۔ یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، اور آج ایک سیلاب ہے میرے عزیز و مغرب کی تہذیب کا، اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے، اور سوائے اچھل کود کے، کھیل کود کے، اور زندگی کا کوئی منزل نہیں رہی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل طے کرو۔ پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح، یہ شام، یہ دن، یہ رات، یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا سفر کدھر کا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میری آخری منزل کیا ہے۔
اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے، جو عزت اور دولت کو اکٹھا کرے، سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سامان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے۔ اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک و برباد ہے۔